اپنے گھر الماری وچ بند رکھیا ہوا ہے کہ اے برکت واسطے اتنے پیا رہے، باقی اس نو پڑھنا سمجھنا اس تے عمل کرنا اے اساں سمجھے ہے بھی اے کسے ہور مخلوق دا کام ہے۔ لیکن یاد رکھو تیرے تے میرے آقا نے کی فرمایا؟ اقرأ القرآن، فرمایا قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، فرمایا قرآن کل قیامت والے دن رب دی بارگاہ وچ تہاڈی سفارش کرے گا۔ قرآن تہاڈی شفاعت کرے گا، قرآن رب دی بارگاہ وچ عرض کرے گا مولا اس نے میرے نال محبت کی تھی، اس نے میری تلاوت کی تھی، اس نے پڑھیا، میں نے سمجھیا، اس نے عمل کیتا، اس نے حق وچ میری شفاعت قبول فرما۔ ایمان نہ ذرا سوچو دنیا وچ کوئی ایسی کتاب ہے کہ جنہوں اساں پڑھیے تے ہر حرف دے بدلے 10 نیکیاں ملن؟ پوری دنیا وچ کوئی ہے ایسی کتاب؟ نہیں۔ قرآن واحد کتاب ہے جنہوں پڑھیا جائے، تلاوت کیتا جائے۔ تیرے تے میرے آقا دا فرمان، آپ نے فرمایا الف لام میم، ایک حرف نہیں، الف علیحدہ حرف، لام علیحدہ حرف، میم علیحدہ حرف۔ گویا جس نے الف لام میم پڑھ لیا ان دے نام اعمال وچ 3 نیکیاں آ جائیں۔ لیکن اج ساڑی جناب رغبت نہیں، ساڑا شوق نہیں، ساڑا دھیان نہیں۔ اج کوئی بندہ اعلان کر چھڑے کہ فلان جگہ تے جناب بندہ 100 روپیہ تقسیم کر رہے ہیں، 100 روپیہ تقسیم ہو رہا ہے، صرف 100 روپیہ، تے جناب ساڑیاں سپیٹا لگ جان گیا۔ اسا نہیں ویکھنا گرمی ہے، سردی ہے، دوپہر ہے، شام ہے، کیڑا ٹائم ہے، چلو مفت میں 100 روپیہ ملتا پیا ہے، جا کے لے لئیے۔ لیکن ادھر آؤ، ساڑھے نبی نے کتنی احادیث نے کہ قرآن پڑھو گے نیکیاں ملن گیاں، قرآن پڑھو گے گناہ بخشے جان گے، قرآن پڑھو گے گھر میں برکت رحمت ہوئے گی، قرآن پڑھو گے کل قیامت والے دن تہاڈے کم آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ دوستان محترم توجہ کرنا، بڑے بڑے لوگ آئے، انہاں کتاباں لکھیاں، بڑیاں بڑیاں کتاباں پوری دنیا میں موجود، لیکن قرآن پاک او واحد کتاب ہے۔ ہر کتاب لکھن والا اپنی کتاب کے آخر میں یا شروع میں ایک گل لکھن سے مجبور ہو جاتا ہے کہ میں اپنی طرف تو بڑی کوشش کی ہے، بڑی محنت کی ہے، پھر بھی میری اس کتاب کو پڑھن والے اگر اس میں کوئی خامی، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی دیکھن تو میں نو اطلاع کرن، میں نو دسن تاکہ اس کو ٹھیک کر دیتا جائے۔ لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس کی ابتدا میں رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جن دے وچ غلطی دی کوئی گنجائش نہیں۔ اور دوسری گل تے توجہ کرنا، زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام تے، تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام تے، انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے۔ آج پوری دنیا وچ میں ذمہ داری نال عرض کر رہا ہوں، پوری دنیا وچ زبور، تورات، انجیل دا اصل نسخہ تو ہمیں نہیں ملے گا۔ پوری دنیا میں انہاں کتاباں دی اصل موجود نہیں۔ نبیوں تو بعد لوگوں نے تبدیلیاں کر دیتیاں، رد و بدل کر دیتا، تحریر کر دیتی، کمی بیشی کر دیتی، لیکن صدیاں گزر چکیاں نے، صدیاں قرآن پاک دے ایک حرف، ایک لفظ، ایک زبر زیر میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کی ہے؟ اس کا جواب خود قرآن نے دیتا، ان کا جواب خود قرآن نے دیتا کہ پہلیاں کتاباں دی حفاظت دا ذمہ رب نے نہیں لیا، زبور، تورات، انجیل دی حفاظت دا ذمہ رب نے نہیں لیا۔ فرمایا اے نبی تینوں کتاب دیتی، تو جانے تے کتاب جانے، اے موسیٰ تینوں تورات دیتی، تو جانے تے کتاب جانے۔ اللہ نے حفاظت دا ذمہ نہیں لیا، لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب نے لیا۔ فرمایا وَإِنَّا
لہو لحافظون کہ اساں اس کتاب دی حفاظت کرنے والے سبحان اللہ سبحان اللہ اساں اس کتاب دی حفاظت کرنے والے ہاں اس واسطے میں کہنا اے جناب وڈے وڈے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں دریاواں کا رخ تبدیل ہو سکتا ہے سمندراں کا رخ بدل سکتا ہے پوری دنیا کا نظام گرم گرم ہو سکتا ہے لیکن اللہ دی عزت کی قسم قرآن دی زبر نو کوئی زیر نہیں کر سکتا زیر نو زبر نہیں کر سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن پاک وچ ساڈے واسطے رہنمائی ہے قرآن پاک وچ ساڈے واسطے ہدایت ہے قرآن پاک ہر موڑ تے ہر قدم تے ساڈی رہنمائی کرتا ہے انسان دی ابتدا تو لے کے انتہا تک ماں دی گود تو لے کے قبر دی کوٹھڑی تک قرآن ساڈی رہنمائی کر رہا ہے جتھے قرآن میں ساڈے واسطے ہدایت ساڈے واسطے رہنمائی ہر مسئلے دا حل قرآن میں موجود ہے اوتھے قرآن سانو شفا بھی دے سبحان اللہ اونچا کہہ چھڑو سبحان اللہ پھر ذرا کہو سبحان اللہ قرآن سانو شفا بھی دیتا ہے میرے آقا نے فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء فرمایا سورہ فاتحہ میں ہر بیماری واسطے شفا ہے سبحان اللہ اور بڑی ایک میں حدیث پاک والی خدمت میں درس کر رہا اس حوالے نال سیاستہ دی حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول صحابہ دے نال ایک سفر وچ میں پیاس لگی سامنے ایک بستی نظر آئی کہتے ہیں اساں چلے گئے کہ چل کے پانی پینے ہاں جدو اس بستی وچ پہنچے او کوئی کافر بے ایمان لوگ سن انہاں پانی بھی نہ دیتا پانی دیون تو بھی انکار کر دیتا فرماندے نے اساں واپس آ گئے رات دا ویلا سی بستی دے باہر آ کے اساں رک گئے کہ رات گزارنے ہاں صبح ہوئے گی دیکھا جائے گا فرماندے نے بستی تو باہر آ کے اساں پڑاؤ کیتا رک گئے ٹھہر گئے ادھی رات دا ویلا ہویا بستی وچوں ایک بندہ دوڑدا ہوئے آیا انہیں آگے کیا ساڑھے سردار دی بیٹی نو کسی چیز نے ڈنگ مار لیا ہے تے بچی نو بڑی تکلیف ہے تو ہاڑے وچ کوئی بندہ ہے جڑا علاج کر دے یہ سیاستہ دی حدیث ہے کوئی بندہ ہے علاج کر دے سردار دی بیٹی نو کسی چیز نے ڈنگ مار لیا بچی نو تکلیف ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول انہوں نے فرمایا چلو میں چل جاؤں میں علاج کروں گا آپ فرماندے نے میں آ گیا سردار نو میں کہا بھی میں بچی نو دم کراں گا بچی ٹھیک ہو جائے گی درد ختم ہو جائے گا زہر دا اثر چلا جائے گا لیکن میں 40 بکریاں لواں گا 40 بکریاں لواں گا بچی نو دم کرنا بالکل ٹھیک ہو جائے گا انہیں آرام آ جائے گا سردار نے کہا جی جلدی کرو جلدی آپ فرماندے نے میں سورت فاتحہ پڑھی بچی نو پھوک ماری ٹھیک ہو گئی کیا چھڑو سبحان اللہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا بچی ٹھیک ہو گئی زہر دا اثر ختم ہو گیا تکلیف چلی گئی آرام آ گیا کہتا نے میں 40 بکریاں لیاں واپس آ گیا صحابہ کرام جڑے نال سن وہ اختلاف ہو گیا بعد نے آکھیا کہ یہ ٹھیک نہیں کیتا یہ دم کرن دیا بکریاں کیوں رہیاں نے واپس کرو بعد نے آکھیا نہیں انہاں پانی بھی نہیں دیتا ایک گیا ہے انہیں محنت کی تھی معاوضہ لے آئے ٹھیک ہے اور بعد آکھن بھی نہیں تھی واپس کرو بعد آکھن بھی ٹھیک ہے حضرت ابو سعید خدری فرمایا بھی آپاں جھگڑا نہ کریے مدینہ شریف قریب ہے صبح سرکار دی بارگاہ اگے تشریف لائے ہو چل ولید صاحب کیا گیا ماشاءاللہ ساڑھے علاقے دی ممتاز سیاسی سماجی شخصیت جناب چودھری ولیدہ چیمہ صاحب تشریف لے آئے اساں انہاں نو خوش آمدید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں تے اپنا فضل کرم فرمائے توجہ فرماؤ سارے دوست حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جھگڑا کرن دی لوڑ نہیں مدینہ شریف پہنچیں گے سرکار کی بارگاہ میں جا کے سارا معاملہ عرض کریں گے اگر حضور فرمایا کہ واپس کرو تو آ کے واپس کر جائیں گے اگر سرکار فرمایا بھی نہیں ٹھیک ہے جائز ہے تیرے واسطے رکھ لواں گے
صبح ہوئی مدینہ شریف پہنچی، ہوں توجہ کرنا، میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، سیاستہ دی حدیث ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں اساں سرکار دی بارگاہ وچ آ کے سارا معاملہ بیان کیتا کہ حضور اس طرح وہ بندہ آیا، میں نال چلا گیا اور میں گل کی تھی اور سورہ فاتحہ پڑھ کے میں ایک دم کیتا۔ توجہ کرنا، حدیث میں چاہتا ہے ساڑھے نبی اتنا مسکرائے کہ آپ دے دندان مبارک ظاہر ہو، حالانکہ آپ اتنا مسکران دے نہیں سن، صرف تبسم فرمایا کرتے سن، لیکن اس گل پہ آپ اتنا مسکرائے کہ دندان مبارک ظاہر ہوئے۔ آپ نے فرمایا خدری تو کیتا کیتا سی؟ عرض کرتے ہیں سرکار میں سورہ فاتحہ پڑھی، بھوک ماری، بچی ٹھیک ہو گئی۔ آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ کندے کولوں سیکھی؟ حضور تو ہاڑے کولوں، دوسرا سانو یہ سورت سکھائی بھی یہ رب کا کلام ہے، یہ سورت فاتحہ ہے، یہ عرش کا خزانہ ہے۔ دوسرا فرمایا، سرکار فرمایا ایک گل کنے دسی بھی اس صورت میں شفا ہے۔ حضور وہ بھی دوسرا ارشاد فرمایا سی کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری واسطے شفا ہے۔ توجہ کرنا، سرکار نے فرمایا سورہ فاتحہ بھی میرے کو سکھی ہے، ایک گل بھی تینوں میں دسی ہے کہ یہ صورت میں شفا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر 20 بکریاں تے میرا حق بھی بنتا ہے۔ سرکار فرمایا پھر 20 بکریاں تے میرا حق بھی بنتا ہے۔ ابو سعید خدری ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے میں سرکار اس ساریاں بکریاں بھی تو ہاڑیاں نے، تے ممی تو ہاڑا، تے میری اولاد بھی تو ہاڑی ہے، تے میرا سارا کچھ تو ہاڑا ہے۔ حضور مسکرائے، فرمایا اللہ تیرے نصیبہ وچ کرے یہ ساریاں تیری ہیں۔ معلوم ہویا جتھے ساڑھے واسطے قرآن پاک وچ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، ہر مسئلے دا حل موجود ہے، اتھے قرآن سانو شفا بھی دے۔ اور اگلی گل تے مزید غور کرنا، آج کل دے جڑے حالات نے اساں قرآن دی حفاظت دا نسخہ اپنے پلے بن لئیے۔ تیرے تے میرے آقا ارشاد فرماندے نے کہ قرآن ساڑھی حفاظت بھی کرتا ہے۔ بولو قرآن ساڑھی حفاظت بھی کرتا ہے۔ لیکن میں پہلے عرض کیتا نا بدقسمتی نال اساں دور ہاں، سانو انہاں چیزاں دا پتہ نہیں، اس کو جناب ساڑھی غفلت ہے، کوتاہی ہے، سستی ہے۔ تو ہاڑے تے میرے آقا دی بارگاہ چ عرض کیتا گیا کہ قرآن پاک دی سب تو عظمت والی آیت کیڑی ہے؟ یہ چیزاں بھی یاد کریا کرو، سب تو عظمت والی آیت قرآن دی، تیرے تے میرے آقا نے ارشاد فرمایا آیت الکرسی۔ سارے بولو کون؟ آیت الکرسی۔ یہ فرمایا قرآن دی سب تو عظمت والی آیت ہے۔ پھر آپ کی بارگاہ پوچھا گیا کہ قرآن پاک دی سب تو عظمت والی سورت کیڑی ہے؟ یہ تو ہو گئی نا آیت، آیت الکرسی قرآن دی عظمت والی آیت ہے کہ سورت کیڑی؟ تیرے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا قرآن دی سب تو عظمت والی سورت سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد، جنہوں 3 باری پڑھیے کہ پورے قرآن پڑھن دا ثواب ملتا۔ اس سے واسطے آپ نے ایک دفعہ صحابہ کرام نے فرمایا تو ہاڑے جو کیڑا بندہ ہے جڑا رات سون تو پہلے پورا قرآن پڑھ کے سویں، روزانہ سون تو پہلے پورا قرآن پڑھ کے سویں۔ صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتا حضور ایک ہی میں ہو سکتا ہے کہ اساں جناب ہر رات سون تو پہلے پورا قرآن پڑھیے؟ آپ نے فرمایا سون تو پہلے 3 باری سورت اخلاص پڑھ لیا کرو، پورے قرآن پڑھن دا ثواب۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہے ہیں آیت الکرسی قرآن دی حفاظت کا نسخہ، سانو اج پتہ ہی نہیں بھی آیت الکرسی دی طاقت کی نہیں ہے، آیت الکرسی دی پاور کی نہیں ہے، اس آیت دی شان کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث سنو، ایک دن آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا تو ہانو ایسا عمل نہ دسا ادھر تو ہانو موت آوے ادھر جنت میں چلے جاؤ، ادھر موت ادھر جنت۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ارشاد فرماؤ اور نسخہ تساں بھی پلے بن لو، اس پہ عمل کرو۔ ساڑھے نبی دا فرمان جڑا بندہ اے عمل کرے گا ادھر موت آئے گی ادھر جنت میں چلا جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھے، ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھے، اپنا معمول بناوے، پابندی کرے، ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھے، ادھر موت آئے گی ادھر جنت میں۔ دوسری گل سنو، جڑا بندہ اپنے گھر چوں نکل دیا ہویا آیت الکرسی پڑھے،
جس کام واسطے بھی گھر تو نکلے ہو جا رہے ہو آیت الکرسی پڑھو پابندی کرو انشاءاللہ چند دن تسا پابندی کی تھی پھر ایک معمول بن جائے گا تسا جدوں بھی گھر چو نکلو گے تو انہوں ایک کھٹکا لگے گا کہ میں کچھ کرنا ہے کہ یاد آ جائے گا کہ آیت الکرسی پڑھنی ہے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر وچوں نکلو 70,000 فرشتے اس بندے دی حفاظت کرتے میں تو دوستان کہنا ہونا بھی یہ 2-4 باڈی گارڈ رکھن دی کیڑی لوڑ ہے جدوں بھی نکلو آیت الکرسی پڑھ کے نکلو یہ رب دی حفاظت میں آ جاؤ یہ ضرور جناب بندوق چوک کے بندے نال ہومن اس کی کیا ضرورت ہے آیت الکرسی پڑھ کے نکلو 70,000 فرشتے اس بندے دی حفاظت کرتے ہیں ساڑھا ایمان پکا ہونا چاہیے ایمان پختہ ہونا چاہیے توجہ کرو جڑا بندہ آیت الکرسی پڑھ کے گھر تو نکلیا اگلی گل سنو فائدہ اگر موت کا ویلا آ گیا ظاہر ہے وہ تے اٹال لینا وہ تے قرآن کے اندر اگا پیچھا ہو نہیں سکتا وہ تے ایک لمحے دی بھی تاخیر نہیں جو ہے وہ پورا ہونا ہے اگر وہ بندہ آیت الکرسی پڑھ کے نکلیا 70,000 فرشتے حفاظت کرن گے اگر موت کا ویلا آ گیا تو پھر کی فائدہ ہوئے گا شہادت دا ثواب ملے گا بولو کس دا شہادت دا ثواب ملے گا اگر جناب وہ آیت الکرسی پڑھ کے نکلے اور تیسری گل تیرے تے میرے آقا نے فرمایا مشکات شریف وچ حدیث سے باقی حدیثیاں کتاباں وچ حدیث موجود ہے فرمایا جیڑا بندہ سون تو پہلے روزانہ رات کو سون تو پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سویں تیرے تے میرے آقا نے فرمایا اس گھر وچ اس مال وچ اس مقام تے کدے چوری ڈاکہ نہیں ہو سکتا اللہ فرشتیاں دی ڈیوٹی لاندا ہے جڑے اس گھر دی حفاظت کرتے ہیں جدوں کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے نا وہ ساڑی غفلت ہوندی ہے کہ ایسا اس دن پڑھی نہیں وہ ساڑھے کو رہ گئی اساں ساڑھے کو سستی ہو گئی کیونکہ نبی دے فرمان میں کوئی شک شبہ ہو نہیں سکتا فرمایا آیت الکرسی پڑھ کے سومو تے اس گھر دی اس مال دی حفاظت ہے اور دوسرا توجہ فرماؤ قرآن پاک میں ساڑھے واسطے ہدایت ساڑھے واسطے رہنمائی ہر مسئلے دا حل قرآن میں موجود قرآن میں ساڑھے واسطے شفا قرآن ساڑھی حفاظت کرتا ہے اور اگلی حدیث سنو تیرے تے میرے آقا نے فرمایا قرآن پڑھو ایک قیامت والے دن تو ہاڈا نام اعمال وزنی کر دے گا نام اعمال قرآن بھاری کر دے گا بڑی مشہور حدیث پاک ہے جڑا بندہ عشاء دی نماز تو بعد سورہ ملک دی تلاوت کرے اپنا طریقہ معمول بناوے مساجد وچ الحمدللہ ان تے عام ہو گیا کہ امام صاحب عشاء دی نماز پڑھا کے اجتماعی طور تے بلند آواز نال سورہ ملک دی تلاوت کردے نے جتنے بھی خوش نصیب نمازی بیٹھے ہون سارے سن لیندے نے قرآن پڑھنا سننا ایکو جناب ثواب عظمت فضیلت فرمایا جیڑا بندہ عشاء دی نماز تو بعد سورہ ملک دی تلاوت کرے یا سنے تیرے تے میرے نبی دا فرمان ہے فرمایا قیامت والے دن اس سورہ ملک اس نو اس طرح چھپا لے گی ساڑھے نبی نے مثال دے کے سمجھایا جی میں مرغی اپنے بچیاں نو اپنے پراں تھلے چھپا لے دی جس طرح مرغی اپنے بچیاں نو اپنے پراں تھلے چھپا لے دیئے فرمایا قیامت والے دن سورہ ملک کے لیے اس طرح اس بندے نو چھپا لے گی اور رب دی بارگاہ وچ اس بندے دی شفاعت کرے گی کہ مولا اس نے روزانہ میری تلاوت کی تھی روزانہ میں نے پڑھیا اس دے حق وچ میری سفارش قبول فرما اللہ اکبر سرکار کی فرمایا میزان نو بھاری کردا ہے قرآن پڑھیا جائے قیامت والے دن توجہ کرنا ساڑھے عمل تولے جان گے نیکیاں تولیاں جان گیا ہر بندے دے اعمال دا وزن ہوئے گا لیکن آؤ رب دی رحمت دیکھو کہ رب کتنا مہربان ہے اللہ کریم نو اپنے بندیاں دے نال کتنی محبت ہے ماں اپنی اولاد سے اتنی مہربان نہیں جتنا رب اپنے بندیاں سے مہربان قیامت کا دن ہوئے گا کیونکہ وہ بے نیاز ذات ہے اللہ کل شین قدیر ہے ان کون پوچھنے والا ہے جو چاہے کرے قیامت کا دن ہوئے گا ایک بندے دے عمل تولے جان گے میرے وقت جو فرماؤ جنت میں جامن واسطے ایک نیکی گھٹ ہوئے گی ایک نیکی گھٹ ہوئے گی جنت میں جامن واسطے اللہ کریم فرمائے گا جا نیکی لیا تو پھر تو جنت میں چلا جائے گا ایک نیکی گھٹ ہے وہ بندہ میدان معاشر میں جائے گا یار ایک نیکی کا سوال ہے
میں نے ایک نیکی چاہیے توجہ کرنا بے شمار احادیث کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں قیامت کا دن نفس نفسی کا عالم ہوئے گا نبی کہیں گے للہ الواحد القہار آج اللہ بڑے جلال بیچے آج اللہ بڑے جلال بیچے اللہ فرمائے گا بولو آج کندی بادشاہی ہے آج کون بادشاہ ہے نفس نفسی کا عالم ہوئے گا 50,000 سال کا ایک دن سورج 1.25 میل کے فاصلے تے زمین تانبے دی ہوئے گی ہر ایک نو اپنی پئی ہوئے گی توجہ کرنا دوستان محترم کوئی بندہ ایک نیکی دین واسطے بھی تیار آج کتنیاں آسان نیکیاں نے جڑیاں اساں حاصل کر سکتے ہیں اسی اپنے نامہ اعمال وچ لکھوا سکتے ہیں ان تے علماء نے آسانیاں کر دیتیاں میں بھی ایک کتابچہ لکھیا سی مختصر اعمال ثواب زیادہ فی سبیل اللہ ہزاراں دی تعداد میں تقسیم کیتا ان دے وچ چھوٹے چھوٹے عمل سن کہ مختصر عمل نے چھوٹے چھوٹے کام نے لیکن ثواب بڑا زیادہ ہے آسان نیکیاں میں 2-4 چلو 10 چھڈا دیکھو سانو ہر بندے نو چاہے وہ بڑا ہے چھوٹا ہے کوئی بھی ہے ہر بندے نو روزانہ کتنے لوگ ملتے ہیں کتنے لوگوں کے نال آندیاں جاندیاں رستے میں ملاقات ہوتی ہے لیکن اگر سانو پتہ ہوئے سرکار دی حدیث کا علم ہوئے ساری توجہ ہوئے نیکیاں کا شوق ہوئے اپنی آخرت کی فکر ہوئے ہر بندے نو اساں سلام کریے ہر آن والے بندے نو سلام کریے گزرن والے بندے نو جان پہچان ہے نہیں ہے کوئی دعا سلام ہے نہیں ہے کوئی بھی مسلمان گزر رہا ہے سلام کرتے جائیے کہ ہزارہ نیکیاں روزانہ اساں حاصل کر سکتے روزانہ ایک صحابی سن وہ بازار دا چکر لاندے سن تے آ جاندے سن نہ کوئی چیز خریدنی نہ کوئی اور کام بس بازار جانا واپس آ جانا دوستہ نے کیا جناب کوئی گل سمجھ نہیں آندی تساں روزانہ بازار دا چکر لاندے ہو واپس آ جاندے ہو نہ کوئی کم میں نہ کوئی سودا خریدے ہو نہ کوئی گل بات ہے انہوں فرمایا میں تے نیکیاں حاصل کرنے واسطے جانا ساڑھے نبی فرمایا ہے کہ لوگوں کو سلام کرو سلام کو پھیلاؤ میں جانا جڑے لوگ ملتے جاندے نے سلام کرتا جانا جڑے لوگ ملتے جاندے نے سلام کرتا جانا نیکیاں لے کے گھر آ جانا روزانہ اگر لوگوں کو سلام ہی کریے تو کتنی نیکیاں سا کما سکتے ہیں دوسری گل سنو وہ خوش نصیب لوگ نے جنہ دے والدین زندہ نے حیات میں موجود نے اپنی بخشش کا بہت بڑا ذریعہ سمجھو میں تے دوستان میں کہتا رہنا تساں پاگل ہوئے جناب کدے اس پیر کول تے کدے اس جعلی عامل کول تے کدے فلانے کول پیسہ بھی برباد وقت بھی برباد کوئی تواڈے کولوں بکرا کھچی جاندا ہے کوئی لال مرغا لے جاندا ہے کوئی 7 گز لٹھا لے جاندا ہے اپنی ماں جڑی گھر بیٹھی ہے سب تو بڑی ولیہ اور ماں دی دعا اولاد دے حق وچ سب تو زیادہ قبول ہوتی ہے اپنے ماں دے پیر تم کے ماں کو دعا کروا کیویں بیڑے پار ہوتے ہیں اپنے اپنے تے کو دعا کروا جیسے تے میرے آقا نے فرمایا والدین ماں باپ کی دعا اولاد دے حق وچ کدے بھی ضائع نہیں ہوتی اور اللہ نہ کرے اگر گستاخی کر لئی کوئی بے ادبی کر لئی ماں پیو نو تنگ کیتا اگر انہاں بد دعا دے دتی تے او بھی رد نہیں ہونی بول او بھی رد نہیں ہونی ماں پیو دی دعاواں لو نسخہ دیکھو تیرے تے میرے آقا دا فرمان صحیح حدیث پاک فرمایا جیڑا بندہ محبت نال پیار نال الفت نال ایک نظر اپنے والدین دے چہرے تے پاندا ہے ایک باری محبت نال اپنے ماں پیو دا چہرہ دیکھنا ہے ساڈے نبی فرمایا حج مقبول دا ثواب سبحان اللہ حج مقبول دا ثواب یعنی حج بھی ہو جڑا قبول ہے اچھا جدو صحابہ کرام نے سنیا نا اتنا آسان کام ایڈا بڑا ثواب مقبول حج دا ایک صحابی کھڑے ہو گئے انہاں عرض کیتا سرکار اگر کوئی بندہ 10 باری ماں پیو دا چہرہ دیکھے آپ نے فرمایا اللہ 10 حج دا ثواب دے گا ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے انہوں نے کیتا دیکھو کتنی آسانیاں پیدا کر دیتیاں انہوں نے کیتا سرکار اگر کوئی بندہ 100 باری اپنے ماں پیو دا چہرہ محبت نال دیکھے تیرے تے میرے آقا نے مثال دے کے سمجھایا فرمایا تساں کی سمجھدے ہو کہ اللہ دے خزانے محدود نے آپ نے فرمایا پوری دنیا میں جتنے انسان نے مسلمان نہیں انسان
پوری دنیا میں سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جاون، ہر بندہ اپنی اپنی مرضی دے مطابق اللہ کو منگے، اللہ ہر بندے نو اس کی مرضی دے مطابق دے چھڑے۔ تیرے تے میرے آقا نے فرمایا اللہ دے خزانیاں وچ اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جی میں سمندر چو پانی دا ایک قطرہ لے لیا۔ سمندر چو پانی دا ایک قطرہ لے لئیے، سمندر میں کی کمی ہے؟ سرکار فرمایا پوری دنیا دے انسان رب کرو منگن، اللہ ہر بندے کو مرضی دے مطابق دے گے، پھر بھی رب کے خزانیاں سے کمی نہیں۔ ایک گل ارشاد کر کے آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ 100 باری دیکھے، 500 باری اپنے ماں پیو دا چہرہ دیکھے، اللہ 500 حج دا ثواب۔ سبحان اللہ۔ لو ایک اور نسخہ لے لو، 5 ٹائم اذان ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ ہر بندہ جس مقام تے بھی ہے چلو اذان کی آواز آئی جاندی ہے، اگر اساں صرف روزانہ اذان سن کے ان کا جواب دئیے، اذان سن کے جواب دئیے، ساڑھے نبی نے فرمایا اذان دے ہر کلمے دے بدلے اللہ 2-2 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ہر اذان دے کلمے دے بدلے 2-2 لاکھ نیکیاں ملن گیاں، لیکن گل یہ ہوئی نا بھی ساڑھا شوق نہیں، نیکیاں حاصل کرن دی ساڑھی رغبت نہیں۔ آج ہر بندہ سوچتا ہے کہ زیادہ نیکیاں آ گئیاں تے کڑا کوٹھی بن جانی ہے، زیادہ نیکیاں